اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھے۔ آج پھر پیارا موسم ہے، کلاؤڈز ہیں، بنے ہوئے ہیں، برسنے کو تیار ہیں، اور میرا فری پیریڈ ہے۔ اور جب میرا موڈ اچھا ہوتا ہے اور میرا فری پیریڈ ہوتا ہے، یا میں گھر میں بھی گھر میں جب باغیچے میں جاتی ہوں تو تم لوگوں سے بات کرنے کو پھر من کرتا ہے، اور یہاں پر جب ان سیڑھیوں پہ بیٹھتی ہوں تو آج کافی دنوں سے سوچ رہی تھی، کافی دنوں سے میرا اور میں نے آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں کی، تو آج میں نے سوچا کہ آج میں ضرور کروں گی نا۔ بات یہ کہ آپ لوگوں کو ایک بات سکھانی ہے، پہلے بھی کسی نے سکھائی ہوگی، لیکن آج میں تھوڑا سا سمجھاؤں گی۔ جن کو سمجھ نہیں آئی تو وہ سمجھ جائیں گے، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اپنی پیاری چیزوں کو، خلیل جبران کا قول ہے بڑا پیارا سا۔ خلیل جبران کہتے ہیں نا کہ پیاری چیزوں کو دنیا سے بچا کے رکھے، دنیا سے چھپا کے رکھے، یہ دنیا اس کا نام اس کی شکل بگاڑ دیتی ہے۔ پیاری چیزوں کی کیا، پیارے لوگوں کی بھی شکل بگاڑ دیتی ہے۔ یہ دنیا بڑی خطرناک ہے۔ تم لوگوں نے دیکھا ہے نا ایشوریا کو، کتنی پیاری تھی، لیکن یہ اس کے آتے ہوئے بڑھاپے کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا نا، تو نتیجتاً اس نے دنیا والوں کے لیے نا، ورنہ کون اپنے چہرے میں سوئیاں چبھائے گا؟ تو وہ سرجریاں کر کر کے یہ دنیا نے اس کی شکل بگاڑ دی، یا بگاڑ رہی ہے۔ یہ دنیا ظالم ہے، میرے حساب سے تو ظالم ہے نا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی پیاری چیزوں کو، پیارے رشتوں کو، ہر پیاری چیز کو نا، وہ تمہاری ہے نا، اس کو اپنے تک رکھو، اسے دنیا کے سامنے مت رکھو، ورنہ دنیا اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ پچھلے دنوں میرے ساتھ اس طرح ہوا نا، مطلب کسی بندی نے مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کیا، بہت زیادہ خفا کیا نا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے پہنچ جاتے ہیں نا۔ اچھا، جب یہ برے لوگ تمہاری طرف پہنچ جاتے ہیں نا، جب ان کی باتیں، یہ تمہیں ہرٹ کرتے ہیں نا، اور تم ہرٹ ہو جاتے ہو، تو پھر اس کے بعد تمہارا اورا ٹوٹتا ہے، تمہارے ارد گرد جو تمہاری فیلڈ ہے نا، جو تمہاری پروٹیکشن فیلڈ ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو اکثر تم لوگوں کو نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جب ہم عورتیں جب پراٹھا بناتے ہیں یا ہم چٹنی بناتے ہیں، تو چٹنی میں اگر مرچ کا دانہ اڑے نا، تو ہم دانے کے آنے سے پہلے ہی، وہ مرچ کے دانے کے آنے سے پہلے ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں، اور مرچ کا دانہ ہماری پلکوں کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے۔ یا ہم جب پراٹھا بنا رہے ہوتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہلکا سا بھی چھینٹا گھی کا اڑا نا، تو ہم فوراً آنکھ بند کر لیتے ہیں، اور وہ جو پپوٹا ہے نا، اس کو ٹچ ہو جاتا ہے نا، اور ہم کہتے ہیں اوہ شکر ہے آنکھ بچ گئی نا۔ یہ آنکھ کیوں بچتی ہے؟ یہ اورا ہی اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کے ارد گرد جو یہ آپ کا اورا ہے، یہی آپ کو مختلف چیزوں سے بچاتا، اور اس طرح نا، یہ آپ کی پروٹیکشن فیلڈ ہے۔ تو پچھلے دنوں جب کسی بندی نے میرے اورا کو توڑ دیا، مطلب اس حد تک مجھے خفا کیا کہ تو میں لہسن چھیل رہی تھی نا، لہسن تھوڑا سا تازہ تھا، جوسی سا نا، تو اس لہسن میں سے وہ کوئی پانی کا چھینٹا، لہسن میں کتنا پانی ہوگا، اور لہسن سے ہلکا سا کوئی چھینٹا سا اڑا، اور وہ جا کے ڈائریکٹ میری آئی بال کو لگا، اور میری آنکھ اتنی جل گئی، مجھے ایسے لگا کہ میرا آئی بال ٹوٹ گیا ہے۔ پھر میں نے آنکھ دھوئی، اور آنکھ میری بڑی سرخ ہو گئی، اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیوں ہوا، کیونکہ میرے اورا کو کسی نے توڑ دیا تھا، اور لہسن کے پانی کے آنے سے پہلے میری آنکھ بند نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے یعنی آپ اس حد تک ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جب کوئی آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، آپ کے پروٹیکشن فیلڈ کو توڑتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی بات اگر تمہارے ایک دفعہ تمہارے اورا کے ارد، یا تمہارے وہ جو پروٹیکشن فیلڈ ہے اس کے اندر، اگر تم نے ایون کسی وسوسے کو بھی آنے دیا نا، تو وہ وسوسہ 2-3 سیکنڈ میں باریک بال کی برابر ہوتا ہے، اور 2-3 سیکنڈ کے اندر وہ چوڑا رستہ بن جاتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مثال دی تھی کہ میرا بیٹا فٹ بال کھیلنے جاتا ہے نا، تو میں کچن میں کھڑی ہوتی ہوں، کھانے بناتی رہتی ہوں مزے کے، اور لیکن اگر شیطان کا وسوسہ میں نے قبول کر لیا کہ اوہ پتہ نہیں کیوں دیر ہو گئی،
اگر میں نے اس وسوسے کو آنے دیا نا تو 1 سیکنڈ کے اندر اندر وہ جو باریک بال کی طرح راستہ میں نے اس کو دیا تھا نا شیطان کم وقت کو، تو وہ باریک بال برابر راستہ اتنا چوڑا ہو جاتا ہے کہ میں جا کے نا روڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہوں کہ اس کو دیر کیوں ہو گئی۔ شیطان اتنے زیادہ خطرناک وسوسے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے مطلب وسوسے کو نہیں آنے دینا اور اپنی پیاری چیزوں کو اپنے قریب رکھنا ہے، اپنے پاس رکھنا ہے۔ وہ تمہاری ہے، وہ تمہاری پراپرٹی ہے۔ وہ پیاری چیزیں اللہ پاک نے تمہیں دی ہے، وہ پیارے رشتے اللہ پاک نے تمہیں دیے ہیں۔ اگر تم اس کو راستے میں رکھو گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی نہ کوئی اس کو خراب کر دے گا۔ اور کوئی نہ کوئی خراب کیسے کر سکتا ہے؟ یا اکثریت تو ویسے ہی تمہیں پتہ ہے نا کہ کم عقل ہے نا۔ اکثریت کی مثال تو ریوڑ کی طرح ہے، یہ بھیڑوں کی طرح ہے۔ ایک بھیڑ کہیں چل پڑتی ہے تو اکثریت اس کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ یا جیسے نا افریدی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو جو ہی افریدی ایک چھکا مارتے تو کہتے ہیں بھوم بھوم افریدی، تو میں کہتی ہوں ایک چھکے کی مار ہے ظالم لوگ نا۔ 1 منٹ، یہ فرینڈ آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ تو پچھلے دنوں کیا ہوا تھا کہ ہاں یہ والی بات جو میں کر رہی تھی نا کہ نظر لگ جاتی ہے، نظر کا لگنا بھی حق ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو نظر کس کی لگتی ہے؟ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ماں کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ ماں کی نظر نہیں لگتی، ماں کی نظر میٹھی ہوتی ہے، ماں کی نظر پیاری ہوتی ہے۔ کون سی ماں کی نظر لگے گی یہ بتا رہی ہوں۔ اللہ پاک نے جب ہمیں پیدا فرمایا تو 2 فرشتے تو ساتھ کر دی ہیں، لیکن ایک قرین ساتھ کر دیا ہے، جو ہمارا شیطان ہے نا۔ تو ایک قرین ساتھ کر دیا ہے۔ وہ قرین اگر آپ جس کو بھی ایکٹیو کرو گے، آپ جس کو بھی نرش کرو گے، اگر آپ نے اپنے فرشتوں کو نرش کیا اور فرشتوں کی باتیں مانتے رہے تو وہ تمہارے دوست ہوں گے، لیکن اگر تم نے شیطان کی بات مانی تو وہ تمہارا دوست ہوگا۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ ایک ماں نے اپنے بچے پہ بہت پیاری میٹھی نظر ڈالی اور اس کا بچہ بہت پیارا لگ رہا تھا، لیکن ماں اگر اپنی ساس کی اور نندوں کی اور لوگوں کی برائیاں کرنے والی بندی ہو، یا اپنے شوہر کو بھڑکانے والی عورت ہو، یا اس طرح نگیٹیوٹی میں پڑھنے والی عورت ہو، نتیجہ کیا ہوا کہ اس کی نظر قرین والی ہو گئی، اس کی نظر شیطان والی ہو گئی۔ آپ کے دوستوں میں بھی آپ دیکھیں، تمہارا دوست تمہارے ساتھ بہت اچھا ہوگا لیکن وہ کسی اور کے ساتھ برا ہوگا، چونکہ وہ کسی اور کے ساتھ برا ہے اور اس نے شیطانی اعمال کو یا شیطانی سوچوں کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی اپنی آنکھ قرین والی ہو جائے گی۔ وہ اگر کسی طرف نظر کرے گی تو وہ نظر لگنے والی ہوگی، پھر وہ کہیں گے کہ میں نے تو محبت کی نظر کی تھی، یا یہ کیا تھا وہ کیا تھا، لیکن ایسا ہوتا نہیں، اس کی اپنی ذاتی آنکھ، اپنی ذاتی نظر اس کی شیطان والی ہو چکی ہے۔ تو آپ دیکھیں ارد گرد قرین والے لوگ آپ کو نظر بھی آئیں گے، آپ کو سمجھ بھی آتے ہیں، ان کی سمجھ بھی آ جاتی ہے، میٹھے لوگوں کی بھی سمجھ آتی ہے، کڑوے لوگوں کی بھی سمجھ آتی ہے، اچھے لوگوں کی بھی سمجھ آتی ہے، برے لوگوں کی بھی سمجھ آتی ہے۔ تو آپ خدا را اپنی پیاری چیزوں کو، اپنے پیارے بچوں کو، اپنے پیارے لوگوں کو، اپنے پیارے رشتوں کو، اپنے پیارے پیارے پن کو اپنے پاس رکھے، اس کو چوراہوں میں مت رکھیں کہ لوگ اس کو وہ بعض دفعہ اتنا زیادہ خراب کر دیتے ہیں پیاری چیز کو نا، آپ کے لیے اتنی کرچی وہ کر دیتی ہے دنیا کہ آپ کہتے ہو یار آپ ان کرچیوں کو کیا سنبھالنا، یہ تو زخمی کریں گے، اس لیے ان سے جان چھڑانا بہتر ہے۔ تو پھر آپ اپنی ہی پیاری چیزوں سے جان چھڑانا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ چھوٹی سی بات تھی اور اللہ کرے سمجھ آ گئی ہو، سمجھنے کی کوشش کرے میرے دوستوں کے لیے خاص طور سے۔